نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العلي العظيم۔ آج کے مذاکرے کا آغاز ایک واقعے سے کرتے ہیں۔ ہجرت کے چوتھے سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 400 سے 500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت کے ساتھ بعض مشرک قبائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اس غزوے کو غزوۃ ذات الرقاع کا نام دیا گیا۔ وقت ہمارا مختصر ہے تو مختصر طور پر عرض یہ ہے کہ جب آپ واپسی کے سفر پر تھے تو ایک جگہ آرام کی غرض سے رات کو پڑاؤ ڈالا اور آپ نے یہ فرمایا کہ رات کو پہرے داری کی خدمت کون انجام دے گا؟ تو دو صحابہ نے اپنا نام پیش کیا، حضرت عباد ابن بشر الانصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر المہاجری رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو راستے کی جگہ نشیب والی ہے اس کا خاص دھیان رکھنا کہ اگر کوئی آئے گا تو امید ہی ہے کہ یہیں سے آئے گا۔ اب آپ دیکھیے، ہم سے اگر کوئی اس طرح کا کام کہا جائے تو ہمارا کیا رد عمل ہو یا ہمارا کیا طرز عمل ہو۔ دونوں صحابہ نے آپس میں کہا کہ کیا کریں، باری باری پہرے داری کی خدمت انجام دیتے ہیں، ایک پہرے داری پر ہو دوسرا کچھ آرام کر لے۔ اس پر اتفاق ہوا۔ تو پہلے حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں پہرے داری پر ہوتا ہوں اور آپ یعنی عمار ابن یاسر آپ آرام کر لیں۔ وہ لیٹ گئے اور یہ عباد ابن بشر یعنی پہرے پر ہو گئے۔ تو وہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم ہوں تو ہمارا کیا طرز عمل ہو، انہوں نے یہ سوچا کہ خالی بیٹھنے کے بجائے میں نماز پڑھ لوں، تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور وہی ہوا جس کا دھڑکا اور جس کا خدشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا تھا کہ ایک کافر شخص جس کو یہ نقصان پہنچا کر صحابہ کی جماعت آئی تھی، وہ غصے میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا کہ موقع ملے میں نقصان کا ان کو جواب دوں اور بدلہ ان سے لوں، اور وہ وہیں سے آیا، اسی نشیبی جگہ سے۔ رات کا وقت تھا، دور سے دیکھا کہ کوئی ہیولہ سا کسی انسان کا محسوس ہوا، تو اس کافر نے تیر مارا، ایک تیر مارا حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کو۔ انہوں نے وہ تیر کھینچ کے نکالا، نماز نہیں توڑی اور تلاوت میں تھے، اسے جاری رکھا۔ دوسرا تیر مارا، پھر آپ نے یہی کیا۔ 3 تیر مارنے کے بعد نماز پوری کی اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ مہاجری صحابی کو جگایا۔ ان کی آنکھ کھلی، دیکھا پورے خونم خون یہ ہیں، تو انہوں نے تعجب میں کہا سبحان اللہ،
الا انبہتنی اول ما رما، پہلی مرتبہ جب آپ کو تیر لگا آپ نے مجھے بیدار کیوں نہ کیا؟ تو جو آپ کو یہ واقعہ بتلانے کا مقصد ہے وہ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے فرمایا کنت فی سورۃ اقرأها فلم احب ان اقطعها، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اس تلاوت کو چھوڑ دوں اور تمہیں جگاؤں۔ قرآن کریم کیا کتاب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف الفاظ اور نقوش اور حروف کا نام ہے۔ رمضان المبارک ویسے تو بہت اس مہینے کی صفات ہیں، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، لیکن قرآن کی وہ رمضان کی وہ صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو قرآن کریم اور رمضان ان دونوں کا تعلق وہ عجیب تعلق ہے۔ اب مجھ سے اور آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعلق کا اظہار ہم اس طور پر کر کر مطمئن ہو جائیں کہ ایک سپارہ دن میں پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی 2 پڑھ لی، ایک جس کو جتنی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، یا اس سے آگے کی بھی کوئی بات ہے، کوئی مطالبہ ہے، کوئی تقاضا ہے؟ یہ جو عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا تو علماء نے یہ فرمایا وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ کہف ایک سورت ہے 16ویں سپارے میں، 15ویں سپارے میں شروع ہو کے 16ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے۔ کیا اب سورہ کہف تبدیل ہو گئی؟ کیا اب والا قرآن بدل گیا؟ العیاذ باللہ، خدا نخواستہ۔ یا کیا قرآن کے نازل فرمانے والے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ وہ بدل گئے؟ نہ قرآن تبدیل ہوا، نہ قرآن کے نازل فرمانے والے بدلے تو میں اور آپ بدلے۔ ہم قرآن کریم کے حوالے سے ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا تصور یہ ہوا کہ یہ بہت مقدس کتاب ہے، اس کو بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض شادیوں میں عجیب و غریب ایک رسم ہوتی ہے کہ قرآن کے سائے میں دلہا یا دلہن کو گزارتے ہیں۔ یہ کہاں ہے شریعت میں اس کا ثبوت؟ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق کہ اس کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق کہ اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، اور تیسرا اور آخری حق کہ سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو رونا اور درد فکر کا اظہار آپ کے سامنے وہ یہ کرنا ہے کہ پہلے حق کا تو کچھ نہ کچھ اہتمام ہے، لیکن دوسرا حق کہاں گیا؟ تیسرا کہاں گیا؟ آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ قرآن کریم کے معانی میں، اس کے مطلب میں غور و فکر نہیں کرتے، اور یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ کس قدر سخت
بات ہماری طرف متوجہ ہے، یعنی سیدھا سیدھی بات یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کے معانی میں تدبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو اس کے دلوں پر تالے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی آواز دی ہے، اچھا انداز دیا ہے، وہ وجد میں آتے ہیں، اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، ہمیں معانی نہیں آتے، لیکن صرف الفاظ کی ہی اتنی خوبصورتی ہے، اسی کا اتنا حسن ہے کہ ہم بھی امام صاحب کے پیچھے سن کے وجد میں آتے ہیں، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے یہ رکوع نہ کریں۔ تو آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر ہمیں معنی بھی آتے ہوں ساتھ ساتھ، تو ہمارا یہ روحانی ہماری کیفیت، ہمارا یہ دل کے اندر جو خیالات اس وقت رونما ہوتے ہیں، یہ کہاں جائیں؟ اور اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے سمجھ کر، اور یقیناً کریں گے، قیام میں جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کریم ہی پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کے رکوع کی کیفیت الگ ہوگی، آپ کے سجدے کی کیفیت الگ ہوگی۔ قل هو اللہ احد، بطور مثال کے آپ کہہ دیجئے بات یہی ہے کہ وہ اللہ ہر اعتبار سے ایک ہیں، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہیں، مستغنی ہیں، اور لوگ ان کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ انہوں نے کسی کو جنا، نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ ان کا کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ان کا کوئی ہمسر، کوئی برابری رکھنے والا ہے۔ جب آپ یہ آیات پڑھیں گے اور معنی میں غور کر کے پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر الگ کیفیت کے ساتھ نکلے گا۔ سبحان ربی العظیم، انہی اللہ کی اب آپ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد میں جن کا تذکرہ ہوا، انہی کی تسبیح پھر سبحان ربی العظیم میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔